الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، رمضان المبارک سن 1446 ہجری کا آخری جمعۃ المبارک ہے.
جس نو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک دے گنتی دے چند ایام باقی نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک مہینہ، مبارک ایام سانو اگلے سال بھی نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک دے اندر سن 8 ہجری چ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10,000 جانثاراں دے نال مکے نوں فتح کیتا سی۔ تے اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی میں فتح مکہ دا پس منظر، فتح مکہ دے اسباب اور فتح مکہ دے حالات و واقعات تساں حضرات دے گوش گزار کرنے نے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک میں شرح صدر نال حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن 6 ہجری دے اندر صلح حدیبیہ ہویا سی، اور صلح حدیبیہ دی ایک شرط سی کہ 10 سال تک قریش اور مسلمانوں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ اور عرب کے تمام قبیلے آزاد نے، اور جان تے قریش والیاں دے اتحادی بن جان، اور وہ جان تے مسلمانہ دے اتحادی بن جان، کوئی پابندی نہیں۔ اور جڑے قبیلے اتحادی بنن گے انہاں نوں یہ شرط مننی ہوئے گی کہ 10 سال تک وہ اپنے مخالف قبیلے کے نال لڑائی نہیں کر سکتے۔ صلح حدیبیہ کی اس شرط تو بعد مکے دے 2 عرب قبیلے سن، ایک بنو خزاعہ اور بنو بکر۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے نال مدینے والیاں کے نال اتحاد کر لیا، اور قبیلہ بنو بکر نے قریش والیاں کے نال اتحاد کر لیا، کہ انہاں دے اتحادی بن گئے۔ اور قریش والیاں کے اندر شرارتی لوگ بھی موجود سن، انہوں نے قبیلہ بنو بکر کے کچھ نوجوانوں کو ورگلایا کہ تواڈا مخالف قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے نال اتحاد کر چکے ہیں، انہوں نے اتحادی بن گئے، تسی سارے اتحادی ہو،
ایسا کرو کہ تسی رات کی تاریکی دے اندر نہ بنو خزاعہ تے حملہ کر دیو، انہاں دا مال بھی لٹ لو، انہاں دی عورتاں دی بھی بے حرمتی کرو، تے تانوں ہر سہولت اسی دیاں گے، جو خرچہ ہوئے گا، جو ہتھیار چاہیے ہوں گے، ہر طرح سے تاری بیگ کرا گے۔ چنانچہ بنو بکر والیاں نے بنو خزاعہ والیاں تے حملہ کیتا، انہاں دا مال لٹیا، حتیٰ کہ ایک بندہ بھی انہاں دا ماریا گیا بنو خزاعہ دا، جڑے قبیلہ مسلماناں دا اتحادی سی۔ اور ظاہر بات ہے کہ جڑیاں چھوٹیاں پارٹیاں ہوندیاں نے، اور جس پارٹی بھی اتحادی ہوندیاں نے انہاں کو کہندیاں نے کہ دیکھو اسی تواڈے اتحادی سی تے پھر بھی مخالف پارٹی نے ساڈے نال ظلم کیتا ہے۔ چنانچہ بنو خزاعہ والے مکے تو مدینے اللہ دے نبی دے کول آئے، اور انہاں نے اپنے تے ہون والے ظلم کی داستان دسی۔ آپ نے فرمایا یہ زیادتی ہوئی ہے، تواڈے نال ظلم ہوا ہے، تسی ساڈے اتحادی ہو، اسی تواڈے حمایتی ہاں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے 3 گلاں قریش مکہ دے کول لکھ کے بھیجیاں کہ صلح حدیبیہ دی شرائط دے مطابق تسی اسی پابند سی، ساڈے اتحادی بھی پابند سی، لہذا اس صلح نو تسی توڑیا ہے۔ پہلی گل یہ لکھی کہ جتنا نقصان ہویا ہے وہ نقصان دا بدلہ دے، اور اگر نقصان دا بدلہ نہیں دے دے، قصاص بھی نہیں دے دے، تے پھر جس قبیلے کی پشت پناہی کر رہے ہو اس قبیلے تو ہاتھ چک لو، حمایت چھڑ دیو، اسی موکلا بھی ہونا۔ اور تیسری گل آپ نے فرمائی اگر یہ دونوں گلاں تانوں قبول نہیں تے پھر تگڑے ہو جاؤ، پھر اسی آ رہے ہیں مکے۔ اور جڑے قریش دے نوجوان سن، نہیں مطلب ان کے آدمی کسی کسی میں میں پھر تیاری کر رہے ہیں، اخوانی اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 گلاں قبول نہیں، بنو خزاعہ قبیلہ ساڈا حمایتی ہے، ساڈا اتحادی ہے، اسی اپنے حمایتی دے نال کھڑے ہاں، تواڈے حمایتی نے ظلم کیتا ہے، زیادتی کیتی ہے، تسی پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور قریش کے جڑے نوجوان سن جذباتی قسم دے، انہاں نے کہا ہے چھڈو جی یہ گلاں ہی لینا دیاں، انہاں کو اسی کبھی ایک بھی نہیں مننی۔ گلاں ہوندیاں نے نا نوجواناں دیاں، اور کئی سیانے بھی پھر نوجواناں دے مگر لگ جاندے نے کہ ہن تے بڈھیاں نے فیصلہ کرنا ہے، تے وہ سیانے بھی نیانے ہوندے نے جڑے اس طرح کے جواناں دے پیچھے لگتے ہیں۔
تے قریش والیاں نے پہلے تے انہاں جواناں دے پیچھے لگ کے کہتا ٹھیک ہے جو انہاں نے کہو جو کرنا ہے کرو، اسی نہیں کہ تہاڈی مننی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دے اندر فرمایا کہ تیاری کرو، ساڈے اتحادیاں دے نال ظلم ہوئے، زیادتی ہوئے، اور اسی کہیے کہ جی تہاڈا ہی ہونا ہے، ساڈے نال تے ٹھیک ہے، ساڈے نال تے کوئی گل نہیں کیتی۔ آپ نے فرمایا نہیں، جیڑا ساڈے نال موڈا لائے گا اسی اودے نال موڈا لاواں گے۔ اے نبی دی سنت ہے، نبی دا کردار ہے۔ تے جدوں مکے والے قریش والیاں نوں پتہ چلیا کہ بھئی اودے تکڑے ہو رہے نے، انہاں کہا دیکھو یہ نہیں کرو، کوئی سیاںا بندہ وچ پاؤ، کوئی سیاںا بندہ وچ پاؤ، معاملے کو حل کرن دے پاسے آؤ۔ انہاں نے حضرت ابو سفیان جڑے اس وقت تک مسلمان نہیں سی ہوئے، انہاں نے اپنا نمائندہ بنا کے تے مدینے بھیجیا۔ اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی دے نکاح دے اندر سن۔ ابو سفیان نبی دے سسر نے اس وقت تک مسلمان نہیں سی ہوئے، لیکن نمائندے قریش دے بن کے آئے۔ انہوں نے کہا چلو پہلے میں اپنی بیٹی دے گھر جانا، وہ صورت حال پوچھنا کہ حالات کی ہیں اور یہ چاہتے کی ہیں۔ ابو سفیان اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ دے گھر آئے۔ مشہور واقعہ تسی کئی دفعہ سنے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھیا ہوا سی، تے بیٹی نے جدوں ویکھیا نا باپ آ گیا تے نال ہی سیدہ ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیتا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، انہیں کہا بیٹی لگتا ہے کہ بستر میرے لائق نہیں سی۔ تے او سیدہ ام حبیبہ اپنے باپ کو جواب دے دیا نے کہ ابا بلکہ تو اس بستر تے بیٹھن دے لائق نہیں سی۔ مشرک اور مشرک کے متعلق قرآن نے کیا ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، نجس عقائد کے اعتبار نال، اور نبی کا بستر پاک ہے۔ میں باوجود دے کہ تیری بیٹی ہوں، لیکن میرا ایمان ایک کہ نبی دے پاک بستر تے ناپاک مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ انہیں دیکھا ہے کہ بیٹی بھی اکھاں پھیری بیٹھی، وہ نکلیا باہر کے چلو مدینے دے کسی سیانے نو ملیے۔ وہ پہنچیا سیدنا صدیق اکبر کے دروازے تے، تے کہندا ہے یار کوئی راہ کڈو، وہ ساڈے نوجواناں نے جی گل کرتی تھی تے میں تواڈے کول آیا کہ جیڑا تواڈا ساڈا صلح حدیبیہ دا معاہدہ ہے آپ اس معاہدے نو توسیع دے لیے، وہ اور بڑھا لیے۔ تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ فرمایا کہ جو فیصلہ نبی دا ہے وہی فیصلہ صدیق دا ہے، کوئی لچک نہیں۔ آج تے ساڈی کوئی دو لفظاں دے اندر تعریف کرتے ہوئے اسی کہنے یار چلے وہ ہے وہ نالے دی نہیں بنتی، سانو تے چنگا سمجھدا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کوئی رعایت نہیں، جو فیصلہ
فیصلہ اللہ دے نبی دا وہی فیصلہ میرا ہے. انہیں کیا گل اتنے بھی نہیں بنی. حضرت عمر کے دروازے پہ گل اتنے بھی نہیں بنی. حضرت عثمان کے دروازے پہ گل اتنے بھی نہیں بنی. حضرت علی کے دروازے پہ علی تے پھر خدا دا شیر سی. علی تے پھر بہادر علی سی. انہیں کیا گل سن, گلاں زبان تو نکلیاں واپس نہیں آندیاں. ہن جے تو یہ معاہدہ کی توسیع چاہنا ہے, جدوں تک اللہ دے محبوب راضی نہیں ہون گے ادوں تک معاہدے چ توسیع نہیں ہوئے گی. ادوں تے تسی کوئی گل ہی نہیں سنی اور ساریاں گلاں تسی رد کر دتیاں کہ نہیں جی نہیں, ہن جو منڈے چاہن گے وہ ہوئے گا. تے ہن تسی ترلے کرتے. ہن ابو سفیان بڑا پریشان کہ بنیا کی جنوں کہتے کہ ہن منہ لٹکا کے تے مکے واپس ہو جانا. بڑا بے چین ہے کہ ہن کی بنے گا. اور اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند خاص مہاجرین انصار دے نال مشورہ کیتا. فرمایا مکے جانا ہے, ہن انہاں نوں سبق سکھانا ہے, لیکن یہ گل لیک نہ ہوئے کہ انہاں تک ساری جڑی خفیہ گلاں نے یا سارے فیصلے نے یہ مکے والیاں تک نہ پہنچے. کی گل ہو رہی سی ہاں جی, کہ یہ جڑی ساری خفیہ فیصلے نے صرف چند لوگاں تک ہے, انصار اور مہاجرین. انہاں دے اندر خاص لوگاں نو صرف اللہ دے نبی نے مشورے سے بٹھایا, اور انہاں خاص لوگاں دے اندر جڑے بدر چ شریک ہوئے سن, کیونکہ بدر چ شریک ہونے والیاں دے متعلق اللہ نے فرمایا قد غفرت لکم, میں تہاڈی مغفرت کر دیتی ہے. اور انہاں دے اندر ایک صحابی نے حاتب بن ابی بلتا, بدری صحابی نے, کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا علی اور زبیر بن عوام دونوں ہی عشرہ مبشرہ دے اندر تھے. فرمایا ساری گل لیک ہو چکی ہے. فلاں مقام تے ایک عورت جا رہی ہے مکے, اور او دے کول ایک خط موجود ہے, بخاری دے اندر حدیث ہے. او خط او دے کولوں واپس لیا, مکے نہ پہنچے. تے حضرت علی گئے تیز رفتار گھوڑے تے زبیر بن عوام بھی گئے. اور عورت بڑی ہوشیار سی, پہلے جو منی نہیں. حضرت علی نے پورے سامان کی انہیں تلاشی نہیں, نہیں ملیا خط. حضرت علی نے فرمایا کہ گل سن, خط تیرے کول ہے, سانو اللہ دے سچے نبی نے خبر دیتی ہے, نبی دی گل غلط نہیں ہو سکتی. تو سیدھے طریقے نال دس دے, وگرنہ سی پھر تیری بھی جامع تلاشی لواں گے. تو چاہے عورت ہے پھر اسی رعایت نہیں کریں گے, سانو نبی نے کیا. حضرت علی نے بڑی سنجیدگی دے نال گل کی, اور وہ سمجھ گئی کہ اس انداز دے اندر جو گل کی ہے انہوں نے پھر میری ذاتی تلاشی بھی ہے. اور جوڑا کیتا ہوتا ہے نا, عورتوں نے پیچھے بال کٹھے کر کے انہیں جوڑا کھولیا, وہ دے جو خط کڈیا, کہتے ہیں لے جاؤ. اور حضرت علی نے انہوں کچھ نہیں کیا, وہ چھڑ دیتا, جا
سانو نبی دا حکم یہ سی کہ خط لے کے آنا. واپس آ گئے مدینے خط لے کے. اللہ دے محبوب پیغمبر ممبر تے خط پڑھ کے سناتے ہیں. وہ خط لکھنے والے کون؟ حاتم بن ابی بلتا صحابی نے، بدری صحابی نے. جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے خط پڑھ کے سنایا نا تے حضرت عمر کو جلال آ گیا. کھڑے ہو گئے کہ اللہ دے محبوب حاتم منافق ہو گئے، تسی مینوں اجازت دیو میں دی گردن کاٹ دے. حضرت حاتم بھی بیٹھے تھے، کہتے ہیں اللہ دے محبوب مینوں کچھ بولنے دی صفائی کی اجازت دیو کہ میں اپنی صفائی تے دے سکا. میرے دوست حضرت حاتم بن ابی بلتا کھڑے ہوندے نے مسجد دے اندر. اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا عمر حوصلے دے نال، عمر حوصلے دے نال. عمر تیرے جذبات قابل قدر نے، تیری غیرت نو سلام ہے، لیکن انہوں صفائی دا موقع بھی دیو. حضرت حاتم بن ابی بلتا کھڑے ہوندے نے اور کھڑے ہو کے عرض کرتے نے اللہ دے محبوب اے جتنے بھی مہاجر مکے تو ہجرت کر کے آئے نے، انہاں دے خاندان دے لوگ برادری ساری انہاں دی مکے دے اندر بیٹھی ہوئی ہے. انہاں نو ٹینشن کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں. اللہ دے محبوب میری برادری مکے دے اندر نہیں، میرا خاندان مکے دے اندر نہیں. میں دسدا کہ میں خط کیوں لکھیا انہاں نو. اے میں حاتم بن ابی بلتا منافق نہیں ہویا. میرے دل دے اندر بھی آج تواڈی محبت اسی طرح موجود ہے جس طرح بدر والے دن موجود سی، جس طرح مکے دی گلیاں دے اندر سختیاں برداشت کردیاں موجود سی. لیکن اللہ دے محبوب اولاد بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، بچے بہت بڑی کمزوری ہوندے نے. اور میرے دوستو بڑے بڑے عقل والے اولاد دی خاطر لپ جاندے نے. حضرت حاتم بن ابی بلتا کہتے نے میرے بچے مکے دے اندر، میرا گھرانہ مکے دے اندر، میرا رشتہ دار کوئی اور موجود نہیں، میرا خاندان برادری اتھے موجود نہیں. میں صرف اس لیے خط لکھیا سی کہ شاید مکے والے میرے بچیاں دا تے خیال کرن گے. میرا مقصد یہ سی، کوئی تواڈی مخالفت نہیں سی. اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا عذر قبول ہے، جا میں بھی تینوں معاف کر دیتا ہے. اور تو بدر دے اندر شریک سی، بدر والیاں کو رب نے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے. صحابہ دے کولوں جہڑیاں غلطیاں ہوئیاں نے نا وہ عقیدہ سمجھ لو، غلطیاں ہوئیاں نے صحابہ دے کولوں، لیکن جہڑیاں غلطیاں صحابہ کولوں ہوئیاں نے وہ رب نے معاف بھی کر دتیاں نے. اور صحابہ دی غلطیاں دی وجہ تو انہاں تے تنقید نہیں ہو سکتی، کیونکہ غلطیاں تو بعد رب نے کہہ دیتا ہے میں انہاں نوں معاف کر دیتا. ہن جیڑا بندہ صحابہ دی غلطی تے بیان کرے لیکن صحابی رسول دی معافی بیان نہ کرے، اس تو بڑا دین دا غدار کوئی نہیں. آدم علیہ السلام کو خطائے اجتہادی ہوئی سی، اور کوئی کہے آدم نے غلطی کی ہے، حضرت آدم نے غلطی کی ہے، کہ انہاں دی توبہ بھی قرآن دے اندر ہے. انہاں دی غلطی بیان کرے، انہاں دی توبہ بیان نہ کرے، وہ قرآن کا بھی غلطہ ہے. کہ صحابہ کو غلطیاں ہوئیاں نے لیکن وہ رب نے دنیا چ معاف کر دتیاں نے.
کہ پھر اللہ نے سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنو، کہ ایمان والے دیکھو کافراں دے نال سلوک تے نہ کرنا، تسی نرمی کر کے نہ سمجھنا سارے بچیاں دا خیال کرن گے، کوئی بچیاں دا خیال نہیں کرنا ہوگا۔ اللہ فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ ایمان والےو کدے بھی میرے دشمنانو، اپنے دشمنانو کدے بھی اولیاء دوست نہ بنانا، پیارا نہ بنانا۔ ایک کافر کدے بھی تواڈے دوست بن نہیں سکدے۔ فرمایا تلقون الیہم بالمودۃ، اور کدے بھی محبت دے پیغام انہاں ول نہ بھیجنا، کدے بھی مودت دے پیغام انہاں ول نہ بھیجنا۔ اے اللہ نے قرآن دی آیت اتار کے صحابہ دی صلاح بھی کر دیتی، جویں بچیاں کولوں غلطی ہوئے استاد غلطی تے ڈانٹدا بھی ہے، پھر سمجھاندا بھی ہے۔ صحابہ کولوں بھی غلطیاں ہوئیاں نے، اللہ نے صحابہ نو غلطیاں تے ڈانٹیا بھی، سمجھایا بھی، اور پھر معاف بھی کر دیتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے تے اپنے دشمنانو کدے بھی دوست نہ بنانا۔ ایک قرآن کہہ رہے اسی کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اپنے آپ نہیں بنانا، اسی غیراں نو دوست بنانا ہے۔ اسی قرآن کے الٹ چل رہے ہیں، کسی وجہ تو آج پوری امت مسلمانوں پوری دنیا سے مار پہ رہی ہے۔ آج ساڈیاں یاریاں اسرائیل دے نال تے ہیں، ساڈیاں ہمدردیاں اسرائیل امریکہ دے نال تے ہوندیاں نے، ساڈے حمایت دے اعلانات اسرائیل امریکہ دے تے آندے نے، لیکن 58 اسلامی ملکاں دے اندر میں چیلنج دے نال منبر رسول تے بیٹھ کے کہہ رہا کہ 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، دسو کہ اسی فلسطینیاں دی حمایت کھل کے کیتی؟ اج ساڈیاں ہمدردیاں انہاں دے نال تے اللہ دے قرآن کی سنو کہ قرآن کی کہتا ہے۔ اور دیکھو نبی دی ایک قبیلے دی حمایت دے اندر 10,000 کو لے کے نکلے مدینے چ، اور نبی کو اچھے اخلاق کسے دے نہیں ہو سکتے۔ اسی اپنے اخلاق کو سمجھتے کہ یار لوگ کی کہیں، لوگاں نے نہیں ہٹنا، لوگاں دی گلاں سے جاؤ گے، دنیا داراں دی گلاں سے جاؤ گے، دنیا سے رہ نہیں سکتے، رہنا اوکھا ہو جائے گا۔ جو مرضی جو کوئی کہتا رہے، یہ دیکھو کہ رب کی کہتا ہے کہ رب دا محبوب کی کہتا ہے۔ کہ میرے دوستو حضرت حاتم بن ابی بلتہ نے اپنا عذر دسیا، نبی نے بھی معاف کر دیتا۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ دے نبی نے اسے موقع تے مسجد نبوی دے اندر جناب عمر دے سامنے بھی باقی سارے دے سامنے اعلان کیتا کہ حاتم بن ابی بلتہ بدری صحابی ہے، حاتم بن ابی بلتہ بدری صحابی ہے، اور بدر دے اندر شریک ہون والیاں نہیں اللہ نے اعلان کیتا ہے قد غفرت لکم، میں انہاں نو معاف کر دیتا، تے جنہاں نو رب معاف کر دے او دی کوئی پکڑ کر نہیں سکدا۔ بے شک حق ہے۔ یہ اللہ نے محبوب نے سارے کے سامنے اعلان کر کے دسیا کہ کسی دے دل دے اندر حاتم بن ابی بلتہ دے متعلق میل نہ آوے۔ یہ مسئلہ سمجھ لینا، کسی ادنا صحابی دے متعلق بھی دل دے اندر میل آ گیا کہ ایمان برباد ہے، ایمان برباد ہے۔
تے میرے دوستو اللہ دے محبوب نے سارے دے سامنے حضرت عاطف نبی بلدادی صفائی دے دیتی، معافی دا اعلان کر دیتا، اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تیاری کرو، مہینہ رمضان دا سی، سن 8 ہجری دا سی، اللہ دے محبوب پیغمبر چل رہے نے 10,000 دا لشکر لے کے، او کیسا نورانی لشکر سی، رمضان دے مہینے دے اندر جڑا مدینے تو مکے وال چل رہا ہے، پھر نبی دے نال سفر ہوئے، مدینے تو مکے دا سفر ہوئے، قیادت نبی دی ہوئے، اے لشکر کتنا نورانی ہوئے گا، اے لشکر کتنا عظیم ہوئے گا۔ میرے دوستو لشکر چل رہا ہے، مکے دے قریب پہنچیا، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ خیمے لا دیو، رات دا وقت ہے، اسی صبح ہوندے آئی مکے چے داخل ہوواں گے، اور خیمے لگان تو بعد فرمایا آگ بھی روشن کر دیو تاریکی دے اندر، اور آگ دی روشنی بھی الگ الگ ہوئے، کہ اگر اس جگہ تے آگ روشن کی تھی، پھر تھوڑے دور فاصلے تے روشن کرو، پھر دور تھوڑا اور فاصلے تے روشن کرو۔ یہ جنگی تدبیر سی، میرے نبی دی حکمت عملی سی، تاکہ مکے والیاں نو خبر پہنچے تے انہاں نو پتہ چل جائے کہ بہت بڑا لشکر ہے۔ آپ نے دور دور اگ جلوائی خیمیاں تو، کہ جڑا دیکھے نا مکے چودو بادی کے ہوتے نہیں سی، اتنی دوروں پتہ لگتا سی کہ انہاں نو پتہ لگے کہ بہت بڑا لشکر آ گیا اور ساری خیر نہیں۔ تے جدو اگ روشن ہوئی نا، ابو سفیان آ گئے، انہاں دا مقدر انہاں نو لے کے آیا، ابو سفیان دا مقدر انہاں نو لے کے آیا، انہاں کہا دیکھاں تے صحیح کتنا بڑا لشکر ہے۔ تے میرے دوستو حضرت ابو سفیان آئے نے، اس وقت تک مسلمان نہیں سی ہوئے، دیکھن لے آئے نے نبی دے لشکر نو، نبی دے لشکر نو دیکھن لے آئے نے۔ میں اس جملے تے توانو ایک اور جملہ دے دینا، تہاڈا ایمان تازہ ہوئے گا، اور نبی تے نبی نے، توجہ نال میرا جملہ سننا، اور نبی تے نبی نے جنہاں نے نبی دے لشکر نو ویکھیا، اللہ نے انہاں نو ایمان عطا کر دیتا۔ نبی دے لشکر نو ویکھن والے بھی ایمان مل گیا، تے جنہاں نے نبی نو ویکھیا، تے پھر میں کیوں نہ کہواں، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، اور جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، اور کس کی جرت ہے کہ میرے آقا کے مقابل آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ اگلا جملہ سنو، وہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ اللہ 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 اللہ، وہ کیا لوگ تھے جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے، کہ جنہاں نے نبی کی زیارت کی تھی انہاں دے ایمان دے کیا کہنے، اور جنہاں نے نبی دے لشکر کی زیارت کی تھی، ابو سفیان نبی دا لشکر ویکھن آئے سن تے اللہ نے ایمان عطا کر دیا۔ اور حضرت عمر کھڑے سن نبی دے خیمے تے پہرے دار بن کے،
ان کتاباں دے اندر حدیث بھی کتاباں دے اندر لکھیا ہے نبی دے پہرے دار نبی دے گن مین باڈی گارڈ بن کے حضرت عمر نبی دے خیمے تے کھڑے سن تے یہ باڈی گارڈ رکھنا حفاظتی محافظ رکھنا یہ نبی کی سنت ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے نال بھی صحابہ تلواراں نیزے لے کے نبی دے پیچھے ہوتے سن حضرت عمر کی نظر پہ گئی ہے ابو سفیان تے پتہ سی نا یہ مکے دا مشرک ہے پھر عمر تے عمر ہی سی عمر تے ہاں نرمی کوئی نہیں عمر تے ہاں نرمی کوئی نہیں عمر کی سختی بھی اللہ دے واسطے سی اپنی ذات واسطے نہیں عمر کو اگر جلال آتا سی عمر دے اگر جذبات سن تے عمر دے جذبات بھی ذاتی نہیں سن اپنی ذات واسطے جذبات نہیں سن عمر دے جذبات بھی اللہ کے دین واسطے ہوتے سن یا اللہ دے پاک پیغمبر دے واسطے ہوتے سن تے جناب عمر کی نظر پئی نا جب ابو سفیان تھے کہ حضرت عمر تے پھر تکڑے ہو گئے تے آ جا تو آگ ہی رکھ دے ہوں آگے ساڑھے کول ساڑھا شکار بڑھ کے تے ابو سفیان نے جدو ویکھیا نا کہ عمر نے مینوں ویکھنے نے دوڑ لے تے حضرت عباس نبی دے چچا انہاں تے نظر پہ گئی حضرت عباس دی جانی سی مکے دے اندر ابو سفیان دے نال تے حضرت عباس نے ویکھیا نا ابو سفیان انہاں نے اپنی سواری تے خچر تے سوار سن اپنے خچر تے بٹھا لیا اور حضرت عمر کو کہہ ٹھہر جا عمر ٹھہر جا میں انہوں پناہ دیتی میں نبی دے سامنے انہوں پیش کرنا ہے نبی تو فیصلہ کر دیں گے عمر پھر تینوں اجازت ہوئے گی کہ نبی کہیں گے تو پھر تینوں اجازت ہے تیرے سپرد کر دیں گے تے میرے دوستو اللہ نے محبوب پیغمبر دے سامنے حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان جڑے اس وقت تک مسلمان نہیں سی ہوئے پیش کیتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے پوچھا ابو سفیان کیویں آیا سی ابو سفیان کہتے نے میں لشکر نو دیکھن آیا سی لشکر ویکھن اور ذرا توجہ نال مسئلہ سمجھنا حضرت ابو سفیان نے جدوں کیا میں لشکر نو ویکھن آیا سی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا چچا عباس میرے لشکر نو ذرا چنگی طرح ابو سفیان نو دکھلا دیو اور دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہاڑی تے کھڑا کرو سارے لشکر نو ویکھے جڑے خیمیاں دے اندر نے انہاں نو بھی جڑے خیمیاں تو باہر نے انہاں نو بھی تے حضرت عباس کو لے کے پہاڑی تے چل گئے چل بھئی ابو سفیان تینوں دکھانا ہو تو نبی کا لشکر دیکھ کہ میرے دوستو حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے جناب عباس لے کے پہاڑی تے چڑھ دے نے حضرت ابو سفیان کہندے نے میں نبی دا لشکر ویکھیا اس رات اس لشکر دے اندر میں کئیاں نو دیکھیا جڑے نفلاں دے اندر قرآن پڑھ رہے سن میں کئیاں نو دیکھیا اللہ دا ذکر کر رہے سن میں کئیاں نو دیکھیا کہ خدمت دے اندر لگے ہوئے سن جنہاں دی ڈیوٹی پہرے تے موجود سی ہر بندہ نبی دی لگائی ڈیوٹی تے مامور سی اور اپنی ذمہ داری پوری کر رہا سی کوئی غفلت نہیں کوئی سستی نہیں ابو سفیان کہتے نے میرے دل نے گواہی دیتی میرے دل نے گواہی دیتی اے جڑا دل ہر بندے دے اندر اللہ نے ہر معاملے دے اندر بہترین جج رکھے آئے بندہ خود غلط بھی ہوگے نا اپنی زبان نال سچا ہو بھی جائے آج جڑا جج ہے نے کہنا تو ہے تے غلطی سی انہیں ملامت کرنی ہے فیصلے سے جج نے دے دینا تے ابو سفیان کہتے نے جدوں میں نبی دا لشکر دیکھیا تے میرے اس جج نے کہا کہ یہ لشکر پوری دنیا تے غالب آئے گا سبحان اللہ اس لشکر دا رستہ کوئی نہیں روک سکتا
کہ میرے دوستو نبی دے لشکر دے اثرات نے ابو سفیان دے دل دے اندر صحابہ نو دیکھ کے ایمان دی رمق پیدا ہوندی ہے اور صحابہ دے تذکرے دے نال ایمان والیاں دے ایمان بڑھتے نے ایمان بڑھتے نے جے یقین نہ آوے تے سورہ آل عمران پڑھنا جدو صحابہ نو احد تو بعد مکے والیاں نے ڈرایا قد جمع الناس کہ تواڈے خلاف لوگ جمع ہو رہے نے سارا مکہ تواڈے خلاف سارے قبیلے تواڈے خلاف اللہ دا قرآن کہندا ہے جدو صحابہ نے ایک گل سنی تے صحابہ دا ایمان بڑھ گیا اور اس صحابہ دا جملہ اللہ نے قرآن بنا دیتا انہوں نے اس وقت کیا سی حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ سارے نہیں کافی ہے وہ بہترین وکیل ہے اور یہ بہترین وظیفہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی مرضی کسی بھی پریشانی ہوئے بیماری ہوئے تکلیف ہوئے مقدمہ ہوئے کیس ہوئے کثرت دے نال پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ تو میرا وکیل ہے اور تو سب تو بہترین وکیل ہے صحابہ نے میدان احد تو بعد جدو انہاں نو ڈرایا گیا کہ مکے والے پھر تواڈے خلاف جڑے اکٹھے ہو رہے نے تے صحابہ دا ایمان بڑھ گیا اور جدو ایمان بڑھیا تے انہاں دی زبان تے یہ ہوئی جملہ سی حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بڑا قیمتی جملہ ہے قرآن کا تے ایمان پیدا ہویا ابو سفیان دے دل دے اندر صحابہ دے لشکر کو دیکھ اللہ نے ابو سفیان نو ایمان دی دولت عطا کر دیتی اور صبح ہو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا چلو بے لشکر چلیے اور مدینے داخل ہو گئے ابو سفیان نے کیا کہ چل تو بھی تینوں لشکر دی روانگی بھی دکھاندے ہیں تے اگے ہو جا جا کے مکے کی سرحد تے کھڑا ہو مکے والیاں کو پیغام دے کہ سرنڈر کر جاؤ ہتھیار جمع کروا دیو کہ تمہاری جان بخشی ہو جائے اور ابو سفیان کہتے ہیں میں کھڑا نبی دا لشکر گزر رہے 7 دن بعد جدو آئے نا ہاتھ کے اندر تلواراں ویکھی ابو سفیان جذبات انہاں دے اپنے سی انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ آج لڑائی کا دن ہے تیری جان بھی چھوڑی کہ حضرت ابو سفیان نے جب یہ گل سنی نا ڈر گئے کہ لے بھی آج یہ نہ نہیں چھڑنا سانو نبی دے کول گئے جی ساتھ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ آپ نے فرمایا نہیں الیوم یوم الملحمہ آج بدلے کا دن نہیں آج لڑائی کا دن نہیں آج رحمت کا دن نہیں جیڑا بندہ بھی اپنے آپ کو دست بردار ہو جائے گا اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں انہوں عام معافی کا اعلان ہوئے گا عام معافی ملے گی اور اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر حضرت سعد کو معذور کر دیا اور انہوں نے بیٹے کو دل جوئی بھی رکھی حضرت سعد کی کہ تو یہ جملہ کیوں کیا الیوم یوم الملحمہ کا جملہ تو کیوں کیا انہوں نے معذور کیتا کسی اور نو نہیں بنایا انہوں کی جگہ کمانڈر جرنیل انہوں نے بیٹے کو ہی بنایا تاکہ انہوں نے یہ ہوئے کہ چلو میری سیٹ تے میرا بیٹا آ گیا کہ اللہ نے محبوب پیغمبر نے صحابہ کی صلاح صحابہ کی تربیت کی تھی میرے دوستوں بڑا تفصیلی واقعہ جی میں ایک مسئلے نو کھولاں بڑا وقت چاہیے میں اپنی گل کو سمیت اللہ دے نبی مکے دے اندر داخل ہو رہے اپنی اونٹنی اسوا تے سوار نے اسوا اونٹنی تے اور نبی دے نال جیڑا بچہ سوار ہے نبی دے نال جیڑا بچہ سوار ہے اس بچے دا نام ہے اسامہ بن زید نبی دے منہ بولے بیٹے
حضرت زید بن حارثہ دے بیٹے نے اسامہ بن زید اے نبی دے نال اونٹنی تے سوار نے میں قربان اپنے پاک پیغمبر دی عاجزی تے میں بخاری دے اندر صبح پڑھ رہا سی کہ کیفیت میرے نبی دی ایسی جدو مکے دے اندر داخل ہوئے آپ نے کالے رنگ دی دستار پگڑی بنی ہوئی سی کالے رنگ دا امامہ میرے نبی نے بنیا اور آپ دا شملہ موٹیاں دے درمیان کمر تے پچھلی سیڈ تے موجود سی راوی کہتے ہیں اور اللہ دے محبوب دی گردن جو جھکی ہے اونٹنی دی کوہان جڑی درمیان چ اونچی ہوندی ہے فرمایا کہ نبی دی پیشانی اونٹنی دی کوہان دے نال انج لگ رہی سی عاجزی دے نال نبی مکے دے اندر سر نہیں چکیا کوئی وکٹری کا نشان نہیں بنایا کہ ہم وہاں سے ہٹ کریں گے تمہارے وہاں کو گمان میں بھی نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے نبی بڑی عاجزی کے نال سر جھکا کے مکے دے اندر داخل ہو گئے اور ساڈے جرنیل کے ساڈی قوم دے سامنے مکے لہراتے ہیں اور ساڈی قوم کو وکٹری کا نشان بناتے ہیں لیکن آؤ میں تانوں کائنات دا او جرنیل دکھا رہا کہ میرا ایمان ہے ہر مسلمان دا ایمان ہے کہ آمینہ دے لال تو اچھا جرنیل نہ کسے ماں نے چلی ہے نہ قیامت تک پیدا کر سکے گی آمینہ دے لال تو بہترین حکمت عملی والا کوئی کمانڈر نہ دنیا کے اندر آیا ہے نہ قیامت تک آ سکے گا آج میرے نبی کی جرنیلی میرے نبی کی کمانڈری دیکھو کہ نبی کی ایک ایک ادا ساڑھے واسطے قابل تقلید ہے اسی نبی دے اسوہ تے آئیے نا تے پھر دیکھو اندر بہادری بھی آئے گی اس عاجزی دے نال مخالف تے روب بھی بولے گا نبی اس عاجزی دے نال داخل ہو رہے ہیں اور مکے والے دے حالات سنو مکے والے آپس دے اندر کہتے ہیں ہن ساڈا کی بنے گا اسی بڑے ظلم کیتے سی بلال تے اسی ابو فقیہ دیاں پسلیاں بھی توڑیاں سی اسی خبیب نو جلدے انگارے تے بھی لٹایا سی آج تے یہ مکے آئے نے تے فاتح بن کے آئے نے کی بنے گا وہ آپس کے اندر گلاں کر رہے ہیں تے اللہ کے نبی نے اعلان کر دیتا جیڑا بھی آج دروازہ بند کر لے گا انہوں معافی دے دیتی جائے گی 8 بندے نے روایت کے اندر آتے 8 بندیاں دے متعلق نبی نے فرمایا انہاں 8 نہیں کوئی معافی نہیں باقی ساریاں لئی معافی ہے انہاں 8 بندیاں لئی معافی کوئی نہیں میرے دوستو اس سارے دے سارے دوڑ گئے مکہ چھڑ کے وحشی حضرت حمزہ کا قاتل سی یہ بھی نکل گئے طائف کہ نکلو ہن ساری خیر نہیں میں نبی دے چچا دے 17 ٹکڑے کیتے سی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ بھی یمن والے دوڑ گیا کہ خیر میری بھی کوئی نہیں میرے ابے نے بھی کسر کوئی نہیں سی چھٹی نہ دے خدا اور اسی طرح حبار بن اسود جنہیں نبی کی بیٹی سیدہ زینب دے نیزہ مارے سی وہ جنگلاں کے اندر دوڑ گیا کہ میری خیر نہیں باقی جڑے 5 افراد سب وہ بھی روح پوش ہو گئے وہ بھی چھپ گئے کہ اللہ کے محبوب دے کول حضرت اکرمہ کی بیوی ہے ام حکیم ابو جہل کی بہو اکرمہ کی بیوی کلمہ پڑھیا انہیں کہہ کہ میرے خامد کو بھی معاف کر دے میں معافی مانگی دی ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا جا میں انہوں بھی معاف کر دی انہیں دوڑی کہ میں انہوں بلا کے لے آؤں تے یمن والے دوڑ رہے ہیں یہ دوڑی تے اکرمہ کشتی دے اندر سوار ہو چکے سن تے انہیں جدو دیکھا نا اکرمہ نے کہ میری بیوی آ گئی کہتے توبہ 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 اکرمہ کہتے توبہ 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 کی کیا سنا کوئی عورتوں نو بھی کر دیتا ہے مکے چ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے دیکھنے سے کچھ اور نظر آتا ہے اس لیے حقیقت نو دیکھا کرو حقیقت نو سنی ہوئی گلاں بھی جھوٹیاں ہو جاندیاں نے دیکھیا ہویا اکھاں دا منظر بھی غلط ہو جاتا ہے
وہ اکرمہ کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، یہ ظالم لوگ یار عورتوں نال بھی رعایت نہیں کی تھی، میری بیوی بھی میرے پیچھے آ گئی۔ وہ کشتی والیاں کو کہہ رہے ہیں، لیکن بیوی ام حکیم کہتی ہے کشتی روک کشتی روک، اور تینوں پتہ ہی نہیں وہ کتنے قریب لوگ نے، میں معافی منگی مینوں معافی مل گئی، اور میں تیری بھی معافی منگی نبی نے تینوں بھی معاف کر دیا ہے۔ اور واشی آ گیا، واشی میں پتہ چلیا کہ اکرمہ کو ابو جہل دے بیٹے کو معافی مل گئی، کہ واشی بھی آ گیا، انہوں نے بھی آپ کے ہاتھ جوڑ دی کہ میں بھی معافی مانگ رہا، میں نے معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے جی تو کلمہ پڑھ لے تینوں معافی مل جائے گی۔ کلمہ پڑھ لیا، معافی مل گئی۔ آپ نے پوچھا واشی دس تو میرے چچے نے کیوں مارے سی؟ حمزہ دے نال میں بڑا پیار سی، میرا چچا سی۔ واشی خود کہتے ہیں میں سارا منظر دسیا کہ میں حضرت حمزہ کو انج شہید کیتا سی۔ تے واشی کہتے ہیں اللہ دے نبی دی اکھاں دے اندر آنسو نے، کیونکہ چچا نبی دا بڑا ہمدرد سی، نبی دا بڑا محب سی، نبی دا بہت بڑا حمایتی سی، تے چچا دی یاد نبی نو آ گئی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا واشی تیرا ایمان بھی قبول ہے، تیری معافی بھی قبول ہے، لیکن گل یاد رکھ لے تو میرے سامنے نہیں بیٹھنا، جدوں بھی میری محفل دے اندر بیٹھنا ہے میری کنڈ پیچھے بیٹھنا ہے، کہ جدوں میں تینوں ویکھدا مینوں چچا یاد آ جاندا ہے۔ واشی کہتے ہیں میں روتا سی کہ میں کتنا بد نصیب کہ نبی کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ نبی نے کہا تو پیچھے بیٹھا کر، کہ میرے دل کے اندر طلب سی میں نبی کا دل دکھایا ہے، کوئی موقع تے رب ایسا دے میں نبی کا دل ٹھنڈا کر دے۔ فرماتے نے پھر ایک موقع آیا جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیتا میرے نبی کے مقابلے سے، تے واشی کہتے ہیں پھر میں ٹھان لی کہ میں نبی کا دل ٹھنڈا کر دیا گا۔ پھر میں ایسی طاقت دے اندر سی، میں پوری پلاننگ دے نال، پوری منصوبہ بندی دے نال مسیلمہ کذاب تے جا کے حملہ کیتا ہے، اور مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کر کے میں دعا کیتی ہے ربا میں نبی کا دل دکھایا سی، انہاں دے چچا نو شہید کر کے نبی نے میری توبہ بھی قبول کر لی، میرا ایمان بھی قبول کر لیا، آج میں نبی کی گستاخی کرنے والے نو جہنم واصل کر کے تیرے نبی کا دل ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ نبی کے اس دکھے ہوئے دل نو صاف کر دے۔ اے حضرت واشی نے انہاں دا ایمان بھی قبول۔ مختصر ہے کہ ہن نبی آئے بیت اللہ دے اندر آئے کہ انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ دے اندر ایک چھری، آپ نے ایک بت کو لگائی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی ایک آیت پڑھتے سن بت دھڑام تھلے، دوسرے تے چھڑی رکھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، وہ بھی تھلے۔ یہ ترجمہ کیا دسدا بندہ قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل، جس وقت حق آن جائے تے باطل دوڑ جائے، حق دے مقابلے تے باطل کھلو نہیں سکدا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تے دنیا دے اندر آئے دوڑنے واسطے۔ آج حق تے کھلو پھر دیکھو باطل کیویں دوڑدا ہے، اسرائیل کے مقابلے تے فلسطینیاں دے نال کھلو پھر دیکھنا کہ اسرائیل کیویں دوڑتا ہے۔ ایک قرآن کہہ رہا ہے جاء الحق وزهق الباطل، نبی مکے آئے تے باطل مکے چوں نکل گیا، تے اللہ نے محبوب پیغمبر دے نال 10,000 صحابہ، آپ نے فرمایا بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا، اذان پر خوشی انج ہوتی ہے، بینڈ باجیاں دے نال نہیں، ڈھول ڈھماکیاں دے نال نہیں جشن منائے جاتے۔ نبی نے مکہ فتح کیتا ہے، فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت تے کھلو کے اج تو اذان پڑھ، تے میرا جملہ سمجھنا بیت اللہ بڑا محترم ہے، بڑا محترم
لیکن فتح مکہ دے دن اللہ دے نبی نے مینوں تانوں ایک اور مسئلہ سمجھا دیتا کہ اج حبشے دا کالا بلال بیت اللہ دی چھت تے کھڑے ہو کے اعلان کرے گا اللہ اکبر تے ویکھنے والےو مسئلہ سمجھ لو کہ اے جڑے نبی دے شاگرد نے اے اتنے عظیم نے کہ بیت اللہ بھی انہاں دے پیراں تھلے بیت اللہ بھی بلال دے قدماں دے تھلے میرے دوستو بڑے عظیم لوگ سن جنہاں نے رمضان دے مہینے دے اندر روزہ رکھ کے حالانکہ فتح مکہ دے موقع تے نبی نے کہا سی رخصت اگر روزہ چھڈنا چاہتے ہو روزہ چھڈ سکتے ہو اجازت ہے لیکن میں قربان نبی دے اس لشکر تے جنہاں نے روزہ بھی نہیں چھڈیا نبی دا حکم بھی نہیں چھڈیا نبی دا فرمان بھی نہیں چھڈیا نبی دا ساتھ بھی نہیں چھڈیا اللہ دا قرآن بھی نہیں چھڈیا انہاں نے دسیا کہ ایمان والے انج دے ہوندے سبحان اللہ اے 20 رمضان نو آخری اشرے دے اندر فتح مکہ ہویا اور مکے کی گرمی پاکستان کی گرمی نالوں کئی گنا زیادہ ہے اگر یقین نہ آوے تے جان والے کو پوچھ لیا کرو کہ مکے کے اندر گرمی کتنی ہے لیکن اللہ نے یہ سارے واقعے دے نال قرآن کے اندر بھی بیان کر دیتا نبی دے فرمان کے اندر بھی بیان کر دیتا اور اللہ کے نبی نے آخری اعلان فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا سی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم کہ میرے بھائی یوسف نے بھی کہا سی اپنے بھائیوں میں کوئی بدلہ آج تواڈے کولوں نہیں لینا مکے والیو تسی میرے بھائی ہو مکے والیو تسی میری برادری ہو مکے والیو تسی میرا قبیلہ ہو میں جناب یوسف دی طرح اعلان کردا لا تثریب علیکم اليوم آج کسے کولوں بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا کہ نبی دے اعلان تے بلال نے بھی سر جھکا دیتا ہے ورنہ جنہاں نے بلال کو ماریا سی اوکھاں دے سامنے سن جنہاں نے بلال دے ہتھاں دے اندر تیل گاڑے سن وہ سامنے سن جنہاں نے ابو فقیہ دیاں پسلیاں توڑیاں سن وہ سامنے سن لیکن اے نبی دا او لشکر کہ جڑے نبی دے اشاریاں تے مر مٹنے واسطے ہر وقت تیار رہندے سے تے میں نبی دے لشکر دے متعلق کہاں گا میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا نہیں کوئی بات انبیاء کے حسین محمد کے یاروں جیسا نہیں کوئی بات انبیاء کے حسین محمد کے یاروں جیسا میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا رضائے اللہ بحکم آقا رضائے اللہ بحکم آقا وہ سر کی بازی لگانے والے رضائے اللہ بحکم آقا وہ سر کی بازی لگانے والے فلک نے دیکھا نہیں ابھی تک فلک نے دیکھا نہیں ابھی تک حسین پہرے دار جیسا فلک نے دیکھا نہیں
ابھی تک حسین ان پہرےداروں جیسا، میرے نبی کا میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا، بہاروں جیسا۔ وہ ٹوٹی تلواروں والے ساتھی، وہ ٹوٹی تلواروں والے ساتھی نبی کے ٹکرا گئے ابو سے، وہ ٹوٹی تلواروں والے ساتھی نبی کے ٹکرا گئے ابو سے۔ خدا کے لشکر کے وہ سپاہی، خدا کے لشکر کے وہ سپاہی ہے جگر جگر کا پہاڑ جیسا، خدا کے لشکر کے وہ سپاہی ہے جگر جگر کا پہاڑ جیسا، میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا، بہاروں جیسا۔ ایمان والے خدا کے بندے جہاں بھی ہوں گے یہی کہیں گے۔ ایمان والے صحابہ نے متعلق یہ ہوئی کہہ دی، پھر آپ اگلے جملے سے کہنا ہے ایمان والے خدا کے بندے، ایمان والے خدا کے بندے جہاں بھی ہوں گے یہی کہیں گے کہ میرے آقا کا ہر صحابی ہے روشنی کے میناروں جیسا، میرے آقا کا ہر صحابی ہے روشنی کے میناروں جیسا، میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا، بہاروں جیسا۔ وہ باغ اسلام کے ہیں مالی، وہ باغ اسلام کے ہیں مالی، وہ ہیں حقیقت نہیں خیالی، وہ باغ اسلام کے ہیں مالی، وہ ہیں حقیقت نہیں خیالی۔ صحابہ سے ہے میرا تعلق، صحابہ سے ہے میرا تعلق، گلے میں پھولوں کے ہاروں جیسا، صحابہ سے ہے میرا تعلق، صحابہ سے ہے میرا تعلق، گلے میں پھولوں کے ہاروں جیسا، میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا، بہاروں جیسا۔ نہیں کوئی بات انبیاء کے حسین محمد کے لالوں جیسا۔ الحمدللہ